نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، نیزہ لگا جو سینہ اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی، کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین، کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین، بولے حسین لاش اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی، شہجار ہیں لاش اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی، پانی کہاں سے لائے جو تربتی کو تر کرے، تربتی کو تر کرے، پانی کہاں سے لائے جو تربتی کو تر کرے، تربتی کو تر کرے، روتے ہیں شاہ قبر اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی، زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، خنجر چلا جو گردن سرور پہ یا علی، سرور پہ یا علی، زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، خنجر چلا جو گردن سرور پہ یا علی، سرور پہ یا علی، شہجار ہیں لاش اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی، نعرہ صلوات۔ صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں
آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون بھرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون بھرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات۔ نعرہ صلوات۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے ہو ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو، افسوس
چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میاد بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس جب وہ سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میاد پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو نعرہ سلوات فاتحہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صلوات بر محمد وآله. ماہ محرم کہ یہ 10 دن بڑی آسانی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ان 10 دن میں ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو یقیناً گھاٹے میں رہیں گے، یقیناً نقصان میں رہیں گے۔ یہ 10 دن خدا کی طرف سے نعمت ہے آقا حسین کے نام پہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، کہ اس میں خدا و رسول کی باتیں اور قرآن کی باتوں کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ پچھلی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، قرآن کریم معجزہ ہے، ایسا معجزہ جس کا آج تک دنیا جواب نہیں لا سکی۔ 114 سوروں کا قرآن، ہر سورے اپنے دامن میں اعجاز پروردگار کو لیے ہوئے ہیں۔ بڑا آسان تھا دشمنان خدا و رسول کے لیے کہ وہ میدانوں میں آنے کے بعد مختلف جنگیں لڑتے ہیں، جبکہ وہ اپنے علم کے اوپر اور اپنی گویائی کے اوپر اس حد تک ناز کرتے تھے کہ خود کو بولتا ہوا اور دنیا کو گونگا فرض کرتے تھے۔ عرب یعنی بولتا ہوا، عجم یعنی گونگا۔ تو وہ عرب جو خود کو بولتا ہوا فرض کرتے تھے اور اپنے علم کے اوپر، اپنے ادب کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، ان کے لیے آسان تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 80 سے زیادہ جنگیں کریں اور بے پناہ لوگوں کو لے کے جمع کر کے اسلام کے خلاف نبرد آزما ہوں اور اپنے لوگوں کو کھوئیں، اپنی دولت کو کھوئیں، اپنے مال و اسباب کو کھوئیں اور اپنے خانوادے سے دور کئی مہینے تک رہ کے جنگ کریں۔ ان تمام چیزوں کی نسبت بڑا آسان تھا کہ قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے سورے کو تلاش کرتے اور اس کا جواب پیش کرتے تھے۔ اور آج بھی یہ چیز آسان ہے۔ پوری دنیا میں مغرب کے لوگ اپنے کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور عالم سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد خصوصاً اگر دیکھا جائے مشرق میں بھی تو یہی کیفیت ہے، اور آج بھی دنیا علم و ادب میں یہودی اور عیسائی اپنے کو سب سے آگے تصور کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں، اور دنیاوی ترقی کو معیار بنا کے اپنے با فرہنگ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا بھی جائے تو انہوں نے جیسے اسلحے اور جیسی چیزیں ایجاد کی، واقعاً کسی نے ایجاد نہیں کی۔ وہ زمانہ اور تھا جب مسلمانوں نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ آج مسلمان لکیر کا فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا پست ہے یہ مسلمان کی ایک سوئی بھی بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی، جتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں اسے دیکھ لیں۔ تو آج بھی یہود و نصارہ علمی نقطہ نظر سے اپنے کو بافرہنگ اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے آسان تھا کہ اپنے ملک سے کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کہ کسی ایسے ملک کے اوپر جائیں جو ان سے دفاع کرے، ان سے لڑے اور ان کا نقصان کرے۔ بہتر یہ تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دنیا کے تمام مفکرین کو، صاحبان نظر کو، صاحبان قلم کو، صاحبان علم کو اپنی قوم و قبیلے میں جمع کر لیتے اور پیسے کے بل پہ، دولت کے بل پہ قرآن کی سب سے چھوٹے سورے کی مثل کوئی سورہ بنا لیتے۔ قرآن کریم میں سب سورے 100-200 آیتوں کے نہیں ہیں، بعض تو ایسے سورے ہیں جو صرف 3 آیتوں کے، چھوٹے سے چھوٹے سورے۔ لیکن اس دور میں بھی
ایک ہی بات ان کی زبان پہ آئی، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور آج بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یعنی کفار و مشرکین اسلحوں کی دنیا میں مسلمانوں سے آگے نظر آتے ہیں، لیکن دنیا علم میں کل بھی مسلمانوں سے پیچھے تھے، آج بھی مسلمانوں سے پیچھے۔ یہ سچ ہے، لیکن مسلمان کیوں خود پیچھے ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمان خود کیوں پیچھے ہے، ترقی نہیں کر رہا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اس کے پاس ہے۔ جب اتنی عظیم کتاب اس کے پاس ہے تو اسے دنیا کا ہر عظیم انسان سے زیادہ عظیم ہونا چاہیے۔ اس کے قانون، اس کے قاعدے، اس کا اسلام، ہر جہت سے اسے سب سے عظیم ہونا چاہیے۔ لیکن کیا واقعا مسلمان اس وقت دنیا میں سب سے عظیم ہے؟ دنیا عزت میں سب سے زیادہ عزت دار ہے؟ نہیں ہے۔ دنیا شرافت میں سب سے زیادہ شریف ہے؟ نہیں ہے۔ دنیا پاکیزگی میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ نہیں ہے۔ بلکہ اگر مسلمانوں کو آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو عزت نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے نہیں گزری، اکثریت ایسی ہے۔ شرافت نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں دولت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عظیم الشان محل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، غیروں سے خریدے ہوئے اسلحے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، زرخیز زمین ان کے پاس ہے جہاں پانی کے بجائے پٹرول نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، یہ ہے ان کے پاس۔ لیکن کیا عزت ہے ان کے پاس؟ کیا آبرو ہے ان کے پاس؟ کیا مقام و مرتبہ ہے ان کے پاس؟ کیا دنیا انہیں دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ رسول پاک کے حقیقی وارث ہیں؟ کیا دنیا انہیں دیکھنے کے بعد اسلام حقیقی کی عزت اور آبرو کی تعریف کرتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس قرآن کو جسے اپنے سر پہ رکھنا چاہیے، جس نے اپنے قلب میں رکھنا چاہیے، جس نے اپنی آنکھوں میں بسا کے رکھنا چاہیے، اس قرآن کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو پڑھا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی ایک سورے کے ترجمے کو جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن کریم کا تلاوت کر کے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تلاوت نہیں کرتے، جب کوئی مرنے لگتا ہے تو ہوا دینے کے لیے یا سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، جب کوئی گھر سے سفر پہ جاتا ہے تو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ایک ماہ تلاوت کے لیے پھر بند کر کے رکھ دیا۔ اس سے زیادہ قرآن نظر نہیں آتا، جو سچ ہے، اس سے زیادہ قرآن نظر نہیں آتا۔ جبکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے لے کے آج جو امام زندہ ہیں، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور فقط ان کے اقوال ذری کو دیکھا جائے تو ہر ایک نے وصیت و نصیحت کی ہے کہ قرآن سے کبھی دور نہ رہنا، قرآن کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ اور حضور اکرم کی مشہور ترین روایت اور حدیثوں میں سے حدیث ثقلین ہے۔ تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی۔ مختلف شکلوں سے مسلمانوں نے حدیث ثقلین کو بیان کیا، اور ہر ایک میں اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ حضور اکرم کے بعد علی مرتضیٰ نے جب قرآن کریم کا ذکر فرمایا تو سنت رسول کے ساتھ، اور جب سنت رسول کا ذکر فرمایا تو قرآن کریم کے ساتھ۔ میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں، تمہارے لیے وصیت علی کر رہا ہے، اور اہل غیر سے نہیں، اپنے بچوں سے وصیت علی مرتضیٰ کر رہے ہیں۔ میرے بچوں، کون بچے؟ جو جزو قرآن ہیں، جو مسیل قرآن ہیں، جو ہم پلے قرآن ہیں، جن کا کل کردار قرآن کے آئینے میں ڈھلا ہوا ہے، جنہیں قرآن ناطق کہا جاتا ہے، ایسے عظیم بچوں سے میرا مولا فرما رہا ہے دیکھو قرآن کو فراموش نہ کرنا، دیکھو قرآن سے جدا نہ ہونا، دیکھو قرآن کو اپنے سے دور نہ کرنا۔
مولا کائنات. اور اس کے بعد آپ رسول خدا کو حدیثوں میں بہت آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں قرآن کے سلسلے میں کیا کچھ نہیں فرمایا. ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کے اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت 3 صفتوں پہ کرنا، یعنی 3 صفات پیش نظر ہو، ان کو رکھ کے سامنے اپنے بچے کی تربیت کرنا. انبیاء کی محبت، اہل بیت کی محبت، تلاوت قرآن سے انس. آج ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو انبیاء کی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو اہل بیت رسول کی مودت اور محبت کے سلسلے میں اپنے بچوں کو سبق دیتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ نماز صبح کے بعد حد اقل قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یا دن کے کسی حصے میں، شب کے کسی حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ترش موضوع ہے، سخت موضوع ہے، خشک موضوع ہے، لیکن ہر خشک تر اسی قرآن میں ہے. ہمیں اپنی زندگی کو خشک تر بنانا ہے، لذتوں سے پر کرنا ہے، تو بغیر قرآن کے ہماری زندگی سبز و شاداب نہیں ہو سکتی. صلوات بر محمد وآل محمد. جس طرح بغیر پانی کے درخت شاداب نہیں ہو سکتا، زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی بغیر قرآن کے نہیں باقی رہ سکتی. بہت افسوس اور تعجب ہوتا ہے کہ آج ہم عزت کی جستجو کرتے ہیں، عزت کو تلاش کرتے ہیں، ذلت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب کام ہمارا اب یہ ہے کہ جو چیز عزت آور ہے انہیں ترک کر دیا، اور جو ذلت آور ہے انہیں اپنا لیا. قرآن کی تلاوت عزت بخشتی ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کو ایک کنارے رکھ دیا. اب ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، ماں ایک کمرے میں، بیٹی دوسرے کمرے میں، بیٹا تیسرے کمرے میں، بعد چوتھے کمرے میں، اور اگر کمرے 4 نہیں ایک ہی ہیں تو کوئی اس کونے پہ، کوئی اس کونے پہ، کوئی اس کونے پہ. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. قرآن کو پسے پش ڈالنے کے بعد مسلمان عزت نہیں پا سکتا. ایک واقعہ اور بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے جو شہد لے کے بیچنے جاتا ہے، اور شام کو جب واپس آتا ہے تو اس کی شہد نہیں دکھتی. اس کی خاتون، اس کی زوجہ، اس کی بیوی باشعور تھی، بافہم تھی، عقل مند تھی. وہ سوچنے لگی کہ یہاں لوگ سرکہ لے کے جاتے ہیں جو کھٹا ہوتا ہے، بیچ کے چلے آتے ہیں، 2 پیسہ کما لیتے ہیں. میرا شوہر شہد لے کے جاتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے وہ نہیں بیچ پاتا، آخر ایسا کیوں؟ ایک انسان سرکہ لے کے جاتا ہے اور بیچ کے چلا آتا ہے، اور میرا شوہر شہد لے کے جاتا ہے اور بیچ کے نہیں آ پاتا، جبکہ شہد سرکے کی بنسبت بہت عظمت کا مالک ہے. آخر ایسا کیوں؟ وہ جیسے ہی شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک دن فیصلہ کرتی ہے کہ دیکھیں کہ شہد کیوں نہیں بیچ پاتا. تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر شہد کو پسے پشت ڈالتا ہے اور آواز دیتا ہوا جا رہا ہے، شہد لے لو، شہد لے لو، شہد لے لو، اور گھوم کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے اور شہد نہیں ملتی. وہ گھر آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ جب تم خود اسے پسے پشت ڈال دیتے ہو، اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، تو دوسرا کیسے بھروسہ اور اعتماد کرے جسے تم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے. یہاں لوگ سرکہ بیچتے ہیں تو سامنے رکھیں، آگے رکھ کے بیچتے ہیں، اور تم شہد کو پیچھے رکھ کے بیچتے ہو. مسلمانوں اس سے درس لو. آج قرآن جو ہمیں عزت نہیں دے رہا ہے، یہ قرآن کے اندر کمی اور عیب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس قرآن کو آگے رکھ کے ہمیں راستہ طے کرنا تھا، ہم نے اس قرآن کو پیچھے رکھ دیا اور راستہ طے کر رہے ہیں. صلوات بر محمد. یہ ایسی سچائی ہیں جسے قبول کرنا پڑے گا، جسے ماننا پڑے گا. قرآن کریم خدا کی کتاب ہے اور عظیم کتاب ہے. اس کتاب کے اندر زندگی کو خوشگوار بنانے کی تمام چیزیں تحریر ہیں.
زندگی کو باعزت بنانے کی تمام چیزیں تحریر ہیں، زندگی کو پاک و پاکیزہ بنانے کی تمام چیزیں تحریر ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمام چیزیں تحریر ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کو سیکھیں، پیدا کریں۔ یہ حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اتنے اندھے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا؟ ابھی لبنان کا واقعہ سامنے کی چیزیں ہیں، جو سمجھوتا چند دن پہلے ہوا، کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا کہہ رہی دنیا؟ ظالم کیا کہہ رہے ہیں؟ خطا ایران کی ہے۔ ایران کو چاہیے کہ حزب اللہ کو کنٹرول کرے۔ حملہ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ مار کون رہا ہے؟ اسرائیلی۔ گھر کے گھر شہید کون کر رہا ہے؟ اسرائیلی۔ اسلحے کس کے ہیں؟ امریکہ کے۔ حمایت کس کی؟ مسلمانوں کی۔ یہی ہے نا سچ؟ اور اس کے بعد بھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے پڑوس کے ملکوں کے اندر ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ ابھی بھی لوگ اس کی برائی کرتے ہیں جس کے ساتھ حق ہے۔ سچ یہی ہے۔ مصر سے فتویٰ آ گیا، کس کی شان میں آیا فتویٰ؟ کس کی مخالفت میں فتویٰ آیا؟ دارالفتاوی سعودیہ سے فتویٰ آیا، کس کی حمایت میں فتویٰ آیا؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کی مخالفت میں فتویٰ آیا، اسرائیل کی مخالفت میں نہیں آیا، امریکہ کی مخالفت میں نہیں آیا۔ اور یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر عبور رکھتے ہیں، جن کی زبان عربی ہے۔ عربی زبان رکھنے والا اس قرآن کو جو عربی میں نازل ہوا نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ قرآن کی واضح آیتیں جو کہتی ہیں یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ، کفار و مشرکون کو اپنا ولی مت بناؤ، وہ نہ وہی سمجھ پا رہے ہیں، ادھر کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو وہ بھی تلاش کریں اور ہم بھی تلاش کریں، اور پھر ہم خود فرق کریں۔ اگر وہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم تو کم سے کم اتنا فرق کریں کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ جب جب دنیا نے قرآن کو چھوڑا ہے، جب جب دنیا نے قرآن کو چھوڑا ہے، جب جب دنیا نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، تو ان کے اوپر یا یزید مسلط ہوا ہے یا شیطان مسلط ہوا ہے۔ صلوات میرے محمد وآل محمد۔ یہ تاریخ ہے دنیا کی، جسے دنیا جھٹلا نہیں سکتی۔ عزت چاہنا ہے تو حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب عزت دار حق کو چھوڑ دے تو ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب ذلیل حق کو اختیار کر لے تو عزیز ہو جاتا ہے۔ عزت دار معاشرے میں جسے عزت نصیب ہے، سماج میں جو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جس کو لوگ بلند مقام پہ بٹھاتے ہیں، جو ہماری اور آپ کی نظر میں صاحب عزت ہیں، معصوم نگاہوں میں اگر وہ حق کو چھوڑ دیں تو ذلیل ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، آج ہم نے عربوں کو حق چھوڑنے کے بعد جتنا ذلیل دیکھا، اس سے پہلے تاریخ میں کسی کو نہیں دیکھا۔ یا شیطان کو دیکھا جب اس نے آدم کو چھوڑا، یا اولاد شیطان کو دیکھ رہے ہیں جو نائبین آدم کو چھوڑ رہے ہیں۔ صلوات میرے محمد وآل محمد۔ ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم قرآن و عطرت کی تاریخ کو پڑھیں، انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کس چیز میں عزت کو قرار دیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
عز المؤمن فی غناہ عن الناس. امام محمد تقی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اماموں میں نمایاں ترین امام کا نام امام محمد تقی. آپ کا بچپنا اتنا حسین ہے کہ لوگوں کی بڑھاپے میں وہ حسن نظر نہیں آتا. کلام الہی سے ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے. بڑے سے بڑا مفکر اور صاحب علم آپ کے سامنے آتا ہے تو بونا نظر آتا ہے. جتنے واقعات ہیں پڑھیے. فخر مسیحا آپ کو کہا گیا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ جیسے نبی بھی اگر آپ کے مقابل میں آتے تو شاگردی اختیار کرتے. ایسا عظیم امام فرماتا ہے عز المومن فی غناہ عن الناس. مومن کی عزت اس چیز میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ ارے مسلمان سلطنتیں حکومتیں بھیک مانگ کے اپنا قرض ادا کر رہی ہیں. آپ کے پیش نظر ہے واقعات، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا ملک ہے لیکن بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی. اسلام نے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے. عز المومن فی غناہ عن الناس. مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہے. لوگوں کے سامنے گدائی نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے. پھر میں پوچھتا ہوں کہ بتائیں مسلمان آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے کون لوگ ہیں؟ نکل جائیے بازاروں میں، نکل جائیے چوراہوں پہ، نکل جائیے مسجدوں کے دروازوں کے سامنے. آپ کو گرجا گھر کے سامنے اتنے بھیک مانگنے والے نظر نہیں آئیں گے جتنے مسجدوں کے دروازے پہ بھیک مانگنے والے نظر آئیں گے. ذرا ایک مرتبہ ان کے آدھار مانگ کے ان کا نام دیکھیے. 90% سے زیادہ مسلمان ملیں گے آپ کو. اسلام تو کہتا ہے بھیک مانگنے میں ذلت ہے، اور آپ بھیک مانگ کے پوری زندگی بسر کر رہے ہیں. ہٹے کٹے جوان، ہم لوگ تو لکھنؤ میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں 18-20 سال کی لڑکیاں نقاب پہن کے آ جاتی ہیں. ایسی آواز بنا کے بولتے ہیں کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ضعیف بننے کی کوشش کر رہی، ضعیف ہے نہیں. گھر کے بچے کبھی کہہ دیتے ہیں آپ تو اچھی خاصی ہٹی کٹی لگتی ہو، آواز کیوں ایسی نکالتی ہو. شرمندہ ہو کے چلی جاتی ہیں دروازے. سمجھانا پڑتا ہے بیٹا پیار سے سمجھایا کرو، ہے تو دے دو، نہیں ہے تو کہہ دو معاف کرو. لیکن واقعاً یہ سب مجبوری ہے جو کہہ دیتے ہیں. ورنہ سچ یہ ہے کہ 18-20 سال کی بچیاں اور جوان مسلمان بھیک مانگے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ فقط ان بھیک مانگنے والوں کے لیے ذلت نہیں ہے، مسلمان قوم کے لیے بھی ذلت کا سبب ہے کہ آگے قوم کو ان ملاؤں نے کہاں لا کے رکھ دیا ہے کہ قوم بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ تم نے اپنے جیب کو بھرنے کے لیے کبھی ان کی غربت کی طرف دیکھا ہی نہیں. اپنی امیری کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی ان کے فقر کی طرف توجہ کی ہی نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان راستوں کو اپناتے جن راستوں پہ چلنے کے بعد خود بھی غنی بنتے اور قوم کی ہر فرد کو غنی بنا دیتے. آج اگر پوری دنیا میں مسلمان بے نیاز ہو جائیں، غنی ہو جائیں، دست سوال کسی کے سامنے نہ پھیلائیں، دشمنوں کی تعداد کم ہو جائے گی. وہ جو آج مسلمانوں کو آنکھ دکھاتے ہیں، سرخ آنکھوں کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت خانوں کو جب جہاں جیسے چاہتے ہیں مسمار کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو جب جہاں جیسے چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، مسلمان بہن بیٹیوں کے سر سے جب جہاں جیسے چاہتے ہیں چادریں چھین لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو پست کر رکھا ہے، ہم نے خود کو قرآن و اطاعت سے دور کر رکھا ہے. ہمارے اندر مردانگی نام کی کوئی چیز باقی رہی ہی نہیں، جبکہ قرآن انسان کو مرد بناتا ہے، بزدل نہیں بناتا. قرآن انسان کو جری بناتا ہے. کربلا اسی قرآن کی شکل و صورت کا نام ہے. لہذا کربلا کے میدان میں چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان، چاہے بچہ، چاہے مرد، کسی میں آپ ضعف نہیں دیکھیں گے، کسی میں آپ ناتوانی نہیں دیکھیں گے، کسی میں آپ کمزوری نہیں دیکھیں گے، کسی میں آپ بے کسی نہیں دیکھیں گے. بھیک مانگتا ہوا یزیدیوں کی طرف کوئی بچہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ہے بے نیازی جو حسین نے میدان کربلا میں سکھائی. خدا کی قسم امام حسین چاہتے تو پانی
قدموں میں خود سے چل گیا تھا، لیکن مصلحت امام، مصلحت پروردگار، امام حسین سے پہلے اور امام حسین کے بعد جتنے معصوم گزرے ہیں سب کو خدا نے قدرت عطا کی ہے، جب جہاں جیسے چاہے سنگریزوں کو جواہرات میں تبدیل کر دیا ہے، ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں تبدیل کر دیا ہے، چاہنے والوں نے پانی کا شکوہ کیا، ایک پتھر کو ہٹایا اور چشمہ جاری ہو گیا۔ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام ذہن میں رہے، یہ بے نیاز ہیں، یہ محتاج نہیں ہیں، یہ دیتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے۔ اگر فقر کی زندگی میں آ جائیں، غربت کی زندگی میں آ جائیں، تب بھی یہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، چاہے نبیوں کی تاریخ دیکھ لیجیے، چاہے ائمہ کی تاریخ دیکھ لیجیے۔ صبر جناب ایوبی آپ کو پڑھا ہے نا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہے۔ جناب ایوب کیا تھا؟ شریک حیات، بیماری کی وجہ سے جناب ایوب چل نہیں سکتے تھے، ایسی کیفیت تھی کہ فقط ہڈی اور چمڑے باقی تھے، ایسی حالت میں بھی مزدوری کرنے جاتی تھی، بھیک مانگنے نہیں جاتی تھی۔ یہ نبیوں کا کردار ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ابراہیم بن سعید کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام زیتون کے پتے کو ایسے توڑتے تھے اور وہ پتا درہم میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام نے پتے کو توڑا اور درہم میں تبدیل کر دیا، اور پھر تبدیل کرنے کے بعد میرے حوالے کر دیا، اور میں بازار گیا، اور بازار میں جانے کے بعد میں نے سامان خریدا، اسباب خریدے، اپنی ضروریات کو پورا کیا اور گھر آ گیا۔ ذرہ برابر اس میں لوگوں نے شک نہیں کیا۔ نقلی نوٹ کے مقابل میں اصلی نوٹ بنانا اور اصلی نوٹ کے مقابل میں نقلی نوٹ بنانا یہ دنیا والوں کو کام ہے، لیکن اصلی کے مقابل میں اصلی سے بھی زیادہ اصلی بنانا یہ ہمارے ائمہ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی قدرت اور ان کی طاقت ہے۔ دنیا کی کسی تاریخ نے نہیں بتایا اور نہ ہی دنیا کی کسی تاریخ نے لکھا کہ ہمارے ائمہ نے جب کبھی بھی مٹی کو سونا بنایا یا ہاتھ کے دھون کو جواہرات بنایا یا امام محمد تقی کی طرح زیتون کے پتے کو درہم بنایا تو کچھ دنوں کے بعد ان کی شکل و صورت بدل گئی ہو، کوئی تاریخ نہیں بتا دی۔ ارے جو پتوں کو ایک مرتبہ اپنی نگاہ کرم سے دیکھ لیں تو ہمیشہ کے لیے اپنی کیفیت بدل دیں۔ اگر ہم مسلمانوں پہ ان کی نظر کرم پڑ جائے تو ہم مسلمانوں کی کیفیت کیسی ہوگی؟ لیکن ان کی نظر کرم کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم مٹی کی طرح پاک اور زیتون کے پتے کی طرح صاف و شفاف رہنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا پڑے گا، یہ سچائیاں ہیں جسے ماننا پڑے گی، اور کربلا انہی حقیقتوں کو بیان کرنے کا نام ہے، انہی سچائیوں کو بچوں، جوانوں اور ہر قوم تک پہنچانے کا نام ہے۔ کربلا حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ حق کے پرستار حق پہ جان قربان کرنے کے لیے آمد ہے، اور باطل کے پرستار کثرت کی بنیاد پہ حق پرستوں کو قتل کرنے کے لیے آمد ہے۔ ایک طرف کثرت ہے، لاکھوں سے زیادہ مجمع، اور ایک طرف 72 ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں۔ کربلا میں بچوں کا کردار اگر آپ دیکھیں اور بچوں کی تعداد دیکھیں تو اچھی خاصی تعداد ہے میدان کربلا میں بچوں کی۔ ان بچوں کو نکالیے تو پھر میدان کربلا میں لڑنے والوں کی تعداد بہت کم بچتی ہے، بہت تھوڑی سی تعداد آپ کو ملے گی جو واقعاً جنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 18-20 سال کے جوانوں نے میدان کربلا میں وہ جنگ کی ہے کہ تاریخ بشریت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہی جوانوں میں سے ایک جوان کو شبیہ پیغمبر علی اکبر کہتے ہیں۔ نسبی اعتبار سے آپ کا کوئی جواب نہیں، ماں کی طرف سے بے مثال، باپ کی طرف سے بے مثال، کردار اتنا پاکیزہ ہے
کہ باپ کے ساتھ میدان میں آئے ہوئے ہیں اور راستے میں سر راہ ایک مقام پہ بابا کو چلتے چلتے غنود کی طاری ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ جا رہے ہیں اور موت ان سے قریب آ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز کو بلند کیا۔ بچے نے فوراً آواز دی، بابا یہ میں کیا سن رہا ہوں، میرے لال میں نے ایسا خواب دیکھا۔ برجستہ پوچھ لیا، بابا ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ بابا پھر چاہے موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں۔ یہ ہے حق پرستوں کی مثال، باپ کے ساتھ ہے۔ پدری محبت کے بنیاد پہ ایک بیٹے کا فریضہ ہے کہ باپ کی مدد کرے، لیکن علی اکبر نے بیان کیا دیکھو ہم فقط میدان کربلا میں اس لیے آقا حسین کے ساتھ نہیں ہیں کہ وہ میرے باپ ہیں، بلکہ اس لیے ساتھ ہیں کہ وہ حق پہ۔ ہمیں سبق سیکھنا ہے حضرت علی اکبر سے۔ ہمارا باپ ہے، ہم اس کا احترام کریں، ہمارا باپ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ حق پہ ہے یا نہیں، وہ حق کے ساتھ ہے یا نہیں۔ روایت میں ملتا ہے اور میں نے بزرگ علماء سے سنا بھی ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کبھی علی اکبر چھوڑ کے ہٹتے نہیں تھے، اور جو واقعات ملتے ہیں مدینے سے کربلا تک، اس واقعات میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جناب علی اکبر امام حسین کے شانہ بشانہ ہیں۔ امام حسین علی اکبر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ایک اس لیے کہ اپنا نور نظر ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، دوسرے یہ کہ شبیہ پیغمبر ہے، اور اللہ کے رسول سے امام حسین کتنا محبت کرتے تھے دنیا جانتی ہے۔ تیسرا یہ کہ رفتار و گفتار، جب علی اکبر بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے رسول خدا بول رہے ہیں، جب علی اکبر چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے رسول خدا چل رہے ہیں۔ اور حسین نے بچپن سے لے کے اس وقت تک جب تک کہ حیات پیغمبر تھی اپنے نانا کو باقاعدہ دیکھا تھا کہ میرا نانا چلتا کیسا ہے، میرا نانا بیٹھتا کیسا ہے، میرا نانا اٹھتا کیسا ہے، میرا نانا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے، میرے نانا کا انداز گفتگو کیسا ہے۔ ہر ادا سے نانا کی اپنے امام حسین علیہ السلام معاشرہ تھی۔ اچھی طرح رسول خدا کے امام حسین جانتے تھے، وہ امام حسین جس نے آغوش رسالت میں آنکھ کھولی اور حضور پاک کی ہر ادا کو نزدیک سے دیکھا، وہ صادق امام کہہ رہا ہے بہر الہ اب تیری راہ میں تیرے نام پہ اسے قربان کرنے جا رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ امام حسین علی اکبر کو رخصت کرنے کے لیے بہت جلدی راضی نہیں ہوئے، بلکہ جناب علی اکبر نے بار بار اجازت مانگی، اور ہر مرتبہ امام حسین نے بہانہ کر دیا، کبھی ماں کا بہانہ، کبھی اہل حرم کا بہانہ، کبھی جوان لال بیٹا کیسے باپ کہے کہ جاؤ راہ خدا میں نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے جاؤ، مختلف بہانے کرتے رہے، پھوپھی کو لے کے آئے، چچا کو لے کے آئے، ماں کو لے کے آئے، جتنے امکان تھے سب پورے کیے، لیکن اجازت نہ ملی۔ ایک مرتبہ روایت یہی کہتی ہے جو دقیق ترین روایتوں میں سے ہے کہ زینب اولیاء مقام آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ خود امام حسین نے بھیجا تھا، میرے لال میں کیسے اجازت دوں، تمہارے اوپر تمہارے پھوپھی کا بہت حق ہے، ارے انہوں نے تمہیں پالا ہے، ماں سے زیادہ علی اکبر سے جو محبت کرے اسے زینب اولیاء مقام کہتے ہیں۔ پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے، میرے لال تمہارے باپ کا تم پہ حق بہت زیادہ ہے، پھوپھی اماں بابا ہی نے تو آپ کے باپ بھیجا ہے۔ اتنی مجبور ہو گئی زینب کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر یہ کہتی ہے کہ وہ زینب جو چاہتی تھی کہ علی اکبر کو اجازت مل جائے، وہ زینب خود اجازت دینے میں پسو پیش کر رہی ہے۔ ہائے میرے لال کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ میرے لال کیسے یہ پھوپھی تجھے دیکھے گی خاک و خون میں گلتا؟ لیکن جب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اگر دادی نے پوچھ لیا زینب تیرا حسین یا تیرا علی اکبر زندوں نے مجھے کون پیارا تھا تو پھوپھی کیا جواب دیں گی؟ یقیناً زینب کی مزاج سے علی اکبر آشنا تھے،
جانتے تھے کہ زینب حسین سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتی. بیٹے کو اجازت دیا, ماں بہنیں اور پھوپھی سے رخصت ہونے کے لیے خیمے کے اندر تشریف لائے, اور جب رخصت ہو کے چل رہے تو راوی کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کریل جوان کا لاشا ہے اور خیمے سے نکل رہا ہے. زندگی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کڑیل جوان کا لاشا ہے. کبھی ماں دامن پکڑ لیتی ہے, کبھی بہنیں بازو پکڑ لیتی ہیں, کبھی پھوپھی کلیجے سے لگا لیتی ہے, کبھی چھوٹی سی بہن قدموں سے لپٹ جاتی ہے. اے شبیہ پیمبر, اپنی چہیتی بہن کو تو نہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے. کس طرح یہ کڑیل جوان شبیہ پیمبر اپنوں سے رخصت ہوا خدا ہی جانے, لیکن تھوڑی سی علامت ضرور نظر آتی ہے کہ جب باپ نے شبیہ پیمبر کو پیمبر بنا کے خدا حافظ کہا تو کیفیت یہ ہے کہ پیچھے پیچھے کسی کے آنے کی آواز محسوس کی. مڑ کے دیکھا, بابا ارے آپ ہی نے تو سجایا ہے اور آپ ہی پیچھے پیچھے آتے ہیں. اتنا بےکس حسین کبھی نظر نہیں آیا جتنا آج میدان کربلا میں اس سوال کے بعد نظر آ رہا ہے. کیا جواب دے حسین, میرے لال, کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں احساس ہو جاتا ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے, ایک باپ اپنے لال سے کتنا عشق کرتا ہے, اور وہ بھی لال شبیہ پیمبر ہو. اجازت ملی, میدان قتال میں پہنچے, حجت تمام کیا, نرغے آدم میں گھرنے کے بعد بھی ایک ہی آواز دی, ظالمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے جس کے ساتھ وفا کرنا چاہیے اسی سے غداری کرتے ہو, جس کی محبت واجب ہے اسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. ارے آل رسول کا خیال کرو, کچھ نہیں تو حسین مظلوم کا خیال کرو. لیکن کسی ظالم نے کوئی رحم نہیں کیا. ایک مرتبہ ظالم کو بھگایا, دو مرتبہ ظالم کو بھگایا, اور ہر مرتبہ بھگانے کے بعد بابا کے پاس آ جاتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ 18 مرتبہ ظالموں کو بھگایا اور 18 مرتبہ امام حسین کے پاس آئے. اور سب سے معتبر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آئے ہیں, لیکن اس حال میں آئے ہیں کہ بابا اس لوہے کی گرمی سے کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے. اے میرے بابا, اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو ان ظالموں کو بتا دیتا کہ علی کا بیٹا کس طرح جنگ کرتا ہے. میرے لال حسین بڑا شرمندہ ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی امام حسین سے کوئی چیز نہیں مانگی. مومنوں, آپ صاحب اولاد ہے, خدا کے لیے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجیے گا, اگر آپ کے بیٹے نے زندگی میں کبھی آپ سے کوئی سوال نہ کیا ہو اور وقت آخر کوئی سوال کرے تو آپ کیا کریں گے؟ ہائے, وہ بھی سوال ایک معمولی چیز, پانی کا. امام حسین تڑپ کے رہ گئے, میرے لال اب جب تجھے آبے کوثر سے سیراب کریں گے, ایسے پانی پلائیں گے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. روایت کہتی اپنی زبان کو دہن میں دے دیا. ارے میرے بابا, آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ دانے پڑے ہوئے ہیں. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے. انگوٹھی کو اتارا, منہ میں دے دیا. اب جو جوان گیا پھر واپس نہیں آیا. نرغے آدم ایسے گھرا جیسے چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار مارا, جن ملائین کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہے تھے. فاطمہ کا چاند شام کے بادل میں چھپ گیا. حسین کو بیٹا نظر نہ آیا. سینے پہ ایسی لگی کہ نیزے کے زخم کی وجہ سے گھوڑے کی گردن میں ہاتھوں کو ڈال دیا. گھوڑا نرغے آدم میں چاہتا تو یہ تھا کہ خیمے تک پہنچا دے, لیکن خیمے تک لا نہ سکا, اس لیے کہ راستہ نظر نہیں آتا تھا. چاروں طرف ظالموں کا ہجوم, جس کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے علی اکبر پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک وہ وقت آیا, کڑیل جوان بیٹا زین سے زمین پہ آیا. حسین بیٹے کے سلام کو سن کے آگے بڑھے, آواز پہ علی علی کہتے ہوئے جا رہے ہیں. معلوم نہیں نجف کے علی کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں یا علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں کہ میرے لال آواز دو
تاکہ تیری آواز پہ میرا باپ آ جائے، اس لیے کہ کمر شکستہ ہو گئی، اب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ علی اکبر کے قریب حسین پہنچے، اس سے پہلے ایک خاتون پہنچ گئی، خود کو علی اکبر پہ گرا دیا۔ اے میرے ہم سفر بیٹے، اے میرے قلب، اے میرے نور جگر، کاش یہ آنکھیں اس منظر کو دیکھنے سے پہلے پھوٹ گئی ہوتی اور نہ ہوتی، کاش اس دن کو دیکھنے سے پہلے یہ مر گئی ہوتی۔ راوی کہتا میں نے سوچا کہ شاید ماں ہوگی کہ ممتا نے بے قرار کر کے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن جب پوچھا تو معلوم ہوا ماں نہیں بلکہ وہ ہے جس نے ماں کی طرح پالا ہے۔ ارے زینب اولیاء مقام، امام حسین نے بہن کو خیمے میں پہنچایا۔ بے کسی ایسی ہے کہ کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا اور آواز بھی بنی ہاشم کے بچوں، کڑیل جوان کا لاشا ہے، ضعیف بات سے نہیں اٹھتا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کسی نے شانے کو سنبھالا، کسی نے سر کو پکڑا، خدا جانے کڑیل جوان کا لاشا کس انداز میں خیمے تک پہنچا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جیسے ہی خیمے میں پہنچا سیدانیوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، شہزادہ علی اکبر کی پاکیزہ زندگی کا واسطہ، ہماری قوم کے جوانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم سب کی تیری بارگاہ مقدس میں اول اور آخری دعا کی شکل میں یہ دعا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما، سب کو آپ کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم سے جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔ جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔ جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔ میری آنکھوں کے تارے ہیں میرے پیارے علی اکبر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔ جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔ دل مادر میں 18 برس سے یہ تمنا تھی، میں اپنے ہاتھوں سے ایک دن تجھے دولہا بناؤں گی، تیری دلہن کو میں اپنے کلیجے سے لگاؤں گی۔ جو منت مانی ہے میں نے وہ سب منت بڑھاؤں گی، مگر کیا تھی خبر روؤں گی میں تیرے جنازے پر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔ جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔ بڑے ارمان تھے دل میں، بہت کچھ میں نے سوچا تھا، بلائیں دے کے آنکھوں سے لگاؤں گی تیرا سہرا، تیری بارات جب گھر سے چلے گی اے میرے بیٹا، تو میں عباس سے کہہ دوں گی پرچم کا کرے سایہ، مگر نادار کس
بد نظر ڈالی تیرے اوپر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جا کی لاش پہ یہ بہن کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ مجھے پردیس میں تقدیر نے یہ دن بھی دکھلایا، میں زندہ رہ گئی اور مر گیا کڑگل جواں بیٹا، میری آنکھوں سے اے اکبر دکھائی کچھ نہیں دیتا، میں دیکھوں بھی تو کیسے دیکھوں تیرا چاند سا چہرہ، ارے ٹوٹا ہے غم کا آسماں دکھیاری مادر پر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ بہن کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ کلیجہ پھٹ گیا مادر کا اس دم ہے میرے جانی، سنا جس دم کہ تم کو مرتے دم بھی نہ ملا پانی، بڑے بے رحم ہیں کرب و بلا میں ظلم کے بانی، کسی نے ہائے تصویر محمد بھی نہ پہچانی، چلایا ظالموں نے ہائے میرے قلب پہ خنجر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ بہن کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ فدر کی بے کسی ہے لال دیکھو تو ذرا اٹھ کر، جھکائے سر بلک کر رو رہے ہیں سیبت پیغمبر، سہارا کون دے آ کر نہیں اب مون سویا ہے، چچا عباس بھی ہوتے تو بازو تھامتے آ کر، تیرے بابا بہت روتے ہیں بیٹا ہی یہی کہہ کر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ بہن کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ اے میرے چاند میرے دل کے ٹکڑے منتوں والے، اے ہم شکل پیمبر زینب دلگیر کے پالے، صدا میں کاف دیتی ہوں تجھے اے گھیسو والے، ذرا اس بار اٹھ جا ماں تجھے سینے سے لپٹا لے، رہے گا داغ سب رہے گا داغ اب یہ حاشر تک میرے کلیجے پر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ بہن کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ مقتل میں پہنچے جب شہر والا، لاشیں جواں اور خیموں کو دیکھا، دریا کو دیکھا اور یہ پکارا، اب یہ سلام آخر ہے میرا، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، مسافر کو آنکھوں نے گھیرا ہے، عباس
ابتلائی میری سواری رخصت کا میری منظر عجب تھا سینے سے لگ جاؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے جب سے ہو بچھڑے عباس ہم سے اہل حرم ہیں لٹے علم سے کیسے جیے گی کالی سکینہ کیا ہوگا بتلاؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے لشکر کہاں کا جب تم نہیں ہو آدھا تو خوش ہے اب تم نہیں ہو کتنا اکیلا کتنا ہوں تنہا سینے میں ہے گاؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے دن بھر اٹھائے کتنے جنازے اب کون ہے جو دے گا دلاسے ہوتے اگر تم دیتے دلاسا آؤ چلے آؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے مجھ پر برستے یہ سنگ دیکھو ایکس کی تنہا کی جنگ دیکھو دیکھو نہ ٹوٹے نانا سے وعدہ ہمت بڑھا جاؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے جب شمر خنجر کو پھیرتا تھا قاتل نے شاہ سے مجھے سنا تھا پیاسا گلا اس دم یہ پکارا صورت دکھا جاؤ بھائی اکیلا ہے عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی آواز یا ماں کی سکینہ نے رو کے دی لاشا غریب باپ کا بولا نشیب سے روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں
لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات، وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے خواب کی پہنچی ہے جب قریب، بیٹی حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے پہ، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، آگے بڑی حسین کی مظلوم غم زدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سنتی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جان، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے بیتی بیٹھی وہ غم زدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیاں، رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماشوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، بے وطن ہوں تمہاری مہماں ہوں، بے وطن ہوں تمہاری مہماں ہوں، اور مجھ پر یہ سختیاں کیوں ہیں، شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، بھائی بیٹے نثار کہہ کے میں کوہ رنجو عالم سے گزری ہوں، بھائی بیٹے نثار کہہ کے میں کوہ رنجو عالم سے گزری ہوں، پھر بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہو کیوں، پھر بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہو
السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. علمان علمان علمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام المسلمين. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مغفرة الظهور ورحمة الله وبركاته.